السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، الذی خلق الموت والحیاة لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ ناظرین کرام، آپ سب کا استقبال ہے ہمارے یوٹیوب چینل پیام محمدی میں۔ ہماری آج کی نشست 29ویں پارے کے منتخب آیات کی مختصر تفسیر کے سلسلے میں ہے۔ 29واں پارے کے اندر سب سے پہلی سورۃ الملک ہے۔ اس سورت کی فضیلت بیان کرتے ہوئے نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب میں ایک سورت ہے جس کے اندر 30 آیتیں ہیں۔ یہ 30 آیتیں کل قیامت کے دن اس بندے کے لیے سفارش کرے گی یہاں تک کہ اس کو بخش دیا جائے گا۔ اور ایک سلسلۃ الصحیحہ کی دوسری روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، سورۃ تبارک ہی المانعۃ من عذاب القبر، کہ تبارک الذی بیدہ الملک، یہ جو سورت ہے یہ عذاب قبر سے انسان کو بچائے گی۔ اس لیے قبر کے عذاب سے بچنے کے لیے بھی ہم اور آپ اس سورت کا کثرت کے ساتھ اہتمام کریں اور اس کی تلاوت کریں۔ اس سورت کے آغاز میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، کہ بڑی بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں کائنات کی بادشاہت ہے۔ یہاں ایک عقیدے کی بات جو سمجھنے کی ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے کہا تبارک الذی بیدہ الملک، جس کے ہاتھ میں کائنات کی بادشاہت ہے۔ اب بعض بھائی ہمارے اس کا ترجمہ قبضہ قدرت کرتے ہیں، قوت و طاقت کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ، لیکن جب اللہ رب العالمین نے خود ہی اپنے لیے ہاتھ کا اس بات کیا ہے تو ہمیں ماننے میں کون سی چیز مانے ہے، لیکن ہم اس کو مخلوق سے تشبیہ نہیں دیتے، جیسا کہ ہم کچھ تشریحات اس سلسلے میں سابقہ دروس میں بیان کر چکے ہیں کہ جیسے اس کی شان کے لائق ہے اس کے ہاتھ ویسے ہی ہیں۔ دوسری جو صفات اللہ تعالیٰ نے اپنی بیان فرمائی ہیں کہ اس کے ہاتھ ہیں، اس کی آنکھیں ہیں، وہ سنتا ہے، اس کے کان ہیں، تو یہ ساری چیزیں جیسے اس کی شان کے لائق ہے، دنیا کے انسانوں سے اس کی مماثلت نہیں کی جا سکتی ہے اور اس سے تشبیہ نہیں دی جا سکتی ہے۔ اس لیے اللہ کی شان کے جیسے لائق ہے وہ ویسے ہی اس کے ہاتھ ہے، اور ہم اس کی کیفیت نہیں جانتے، لیکن اللہ نے کہا ہے ہم ایمان رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، اور وہ ہر چیز کے اوپر قدرت رکھتا ہے۔ اگر کن کہہ دے تو کچھ سے کچھ ہو سکتا ہے، بس اللہ تعالیٰ کے کن کہنے کی ضرورت ہے کہ وہ جب بھی جس کام کے کرنے کا ارادہ کرتا ہے وہ کن کہہ دیتا ہے، اور پلک جھپکتے لمحوں بھر میں وہ کام ویسے ہو جاتا ہے۔ تو وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے انسانوں کو پیدا کیا ہے لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ میں دیکھوں کہ کون اچھا عمل کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے یہاں اگر انسان منمانی نیکی جسے سمجھ کر کے ڈھیر سارے جمع کر لے جائے، اور بعض لوگ جیسے منمانی عبادتیں کرتے ہیں، تو اس کی کوئی حیثیت اللہ کی نگاہ میں نہیں ہے، کیونکہ کثرت اللہ تعالیٰ کے یہاں مطلوب نہیں ہے۔ اگر وہ کثرت شریعت کے صحیح دلائل کے خلاف ہوں تو اس کی کوئی وقعت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کون اچھا عمل کرتا ہے، اور اچھا عمل اسی وقت ہو سکتا ہے جب اخلاص کے ساتھ ہو اور سنت رسول کی تابعداری کرتے ہوئے اس عمل کو انجام دیا گیا ہو، ورنہ وہ عمل اچھا ہو ہی نہیں سکتا، اور جب وہ عمل اچھا نہیں ہوگا تو اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کا بدلہ بھی نہیں مل سکتا۔ دوسری بات جو اس صورت کے اندر ہے وہ یہ کہ اہل جہنم اور داروغہ جہنم کا آپس میں جو مکالمہ ہوا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ کیا ہے۔ اللہ رب العزت نے قیامت کے دن جنت اور جہنم کو مومنوں اور کافروں کے لیے تیار کر کے رکھا ہے۔ مومنوں کے لیے جنت ہے، کافروں کے لیے جہنم ہے۔ جہنمی جب جہنم میں داخل کر دیے جائیں گے، فیصلہ ہو جائے گا، تو جہنم کی شدت کا عالم اللہ رب العالمین نے بیان کیا ہے کہ ایسا لگے گا کہ مارے غصے کے جہنم پھٹ جائے گی، جوش مار رہی ہوگی جہنم۔ اللہ
اللہ تعالیٰ ایسے جوش مارتے ہوئے آگ میں، ایسی دہکتی ہوئی آگ میں اللہ تعالیٰ کافروں کو داخل کرے گا، اور پھر اللہ تعالیٰ کے جو فرشتے ہیں، جہنم کے جو داروغے ہیں، وہ پوچھیں گے کہ کیوں تم جہنم میں چلے گئے؟ کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا؟ تمہیں کوئی خبردار کرنے والا نہیں آیا تھا؟ وہ کہیں گے کیوں نہیں، ہمارے پاس ڈرانے والے آئے تھے، سمجھانے والے آئے تھے، بتائے بھی، لیکن ہمیں یقین ہی نہیں تھا، ہم نے ان کو جھٹلا دیا، ان کی باتیں مانی ہی نہیں کہ تم ہی جھوٹ بولتے ہو، اور قیامت کے دن پر ہمیں یقین ہی نہیں تھا، ہم نے سن کر کے، جان کر کے انجان بنے رہے اور سن کر انسنی کر دی، اس لیے آج ہمیں یہ عذاب بھگتنا پڑ رہا ہے۔ اس کے بعد دوسری سورت سورۃ القلم ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا تذکرہ کیا ہے کہ آپ اخلاق کی جس بلندی پر فائز ہیں کہ دنیا میں کوئی انسان آپ کا مقابلہ نہیں کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ کہ یہ کفار آپ کو جادوگر کہتے ہیں، ساحر کہتے ہیں، مجنوں کہتے ہیں، آپ ویسے کچھ بھی نہیں ہیں، آپ تو بلند اخلاق کے مالک ہیں۔ وہ لوگ جو جادوگری کرتے ہیں، پاگل اور دیوانے ہیں، وہ اخلاقی اعتبار سے بھی گرے ہوئے رہتے ہیں، ان کے اعمال بھی اچھے نہیں ہوتے ہیں۔ آپ تو ہر اعتبار سے نمایاں ہیں، آپ کے اخلاق اور کردار تو بہت ہی اعلیٰ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے سلسلے میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے سوال کیا گیا۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے جواب دیا کہ آپ نے قرآن کو نہیں پڑھا ہے؟ قرآن آپ نے نہیں پڑھا ہے؟ کانا خلقہ القرآن، آپ قرآن کی عملی تصویر تھے، پورے اخلاق جو قرآن میں اچھے بیان کیے گئے ہیں وہ سارے اخلاق آپ کے اندر تھے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعلیٰ اخلاق کے مالک تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جہاں ڈھیر ساری خوبیاں عنایت کی تھی، وہی ایک خوبی دنیا والوں میں بالکل ممتاز آپ کی یہ تھی کہ آپ اخلاقی اعتبار سے، کردار کے اعتبار سے جس بلندی پر فائز تھے کہ اس بلندی پر صبح قیامت تک کوئی انسان فائز نہیں ہو سکتا۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ اخلاق کا تذکرہ اللہ رب العزت نے اس صورت کے اندر کیا ہے۔ لہذا ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، ہمیں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے سبق حاصل کرتے ہوئے اپنے اخلاق اور کردار کو ویسے بنانے کی کوشش کرنی چاہیے کہ جب ہمارے آئیڈیل اور نمونہ جو ہیں ان کے اخلاق اتنے اعلیٰ ہیں تو ہمیں بھی اسی کے روش پر ڈھلنا چاہیے، دوسرے کے اخلاق اور کردار کو اپنا آئیڈیل نہیں بنانا چاہیے کہ ہمارے لیے آئیڈیل نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ اس کے بعد دوسری بات جو اس صورت کے اندر ہے، باغ والوں کا قصہ ہے۔ یہ صنعاء یمن سے تقریباً 2 فرسخ کی دوری پر یہ علاقہ تھا جہاں ایک شخص رہتا تھا، بزرگ تھا، اور اس کے باغات تھے۔ ان باغات میں جب کھیتیاں ہو جایا کرتی تھیں تو کٹائی کے دن وہ غریبوں اور مسکینوں کو بھی ایک حصہ دے دیا کرتے تھے اور اپنے لیے بھی رکھا کرتے تھے۔ یہ ان کی پوری زندگی کا معمول تھا۔ یہ مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ یہ واقعہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر اٹھائے جانے کے چند عرصے بعد کا ہے، واللہ عالم بالصواب۔ تو وہ شخص کا یہ معمول تھا، جب اس کی وفات ہو گئی تو ان کے بیٹے ان کے باغ کے وارث بن گئے اور ان کی نیتیں بدل گئیں۔ ان لوگوں نے کہا کہ ہم کیوں غریبوں اور مسکینوں کو دیں گے، اتنا محنت کرتے ہیں، چلو رات ہی رات میں پوری فصل کو کاٹ لیں گے اور صبح ہونے تک کسی کو خبر بھی نہیں ہوگی، اگر دن میں کاٹیں گے غریب اور مسکین پہنچ جائیں گے اور ان کو دینا پڑے گا، ایسے ہی پھل ہمارے پاس کم آتے ہیں۔ اس لیے ان لوگوں نے راتوں رات مشورہ کر کے یہ ارادہ کیا کہ ہم رات ہی رات میں پوری فصل کو کاٹ کر گھروں میں لے آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وَلَا يَسْتَثْنُونَ، ان لوگوں نے انشاءاللہ نہیں کہا، یہ ارادے تو بنا لیے لیکن اللہ کی ذات پر امید نہیں رکھی، وہ راتوں رات چل پڑے فصل کی کٹائی کے لیے۔ جب وہ لوگ چپکے باتیں کرتے ہوئے وہاں پہنچتے ہیں تاکہ کانوں کان کسی کو خبر نہ ہو، تو دیکھتے ہیں کہ کھیت پورا چٹیل میدان ہو چکا ہے، کھیت بالکل صاف ہو چکا ہے، وہاں کھیتی نظر ہی نہیں آ رہی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ شاید ہم لوگ راستہ بھٹک گئے۔ انہی میں سے کہتا ہے کہ راستہ نہیں بھٹکے ہیں، یہ ہماری ہرما نصیبی اور بدنصیبی ہے، اللہ رب العالمین کی نافرمانی کی تو یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مزہ چکھایا، ہم محروم کر دیے گئے ہیں اپنی کھیتی سے،
اس لیے پھر ان کو اپنی غلطی کا احساس ہوا اور اللہ تعالیٰ سے توبہ کی اور امید لگائے اللہ رب العالمین سے اس بات کی کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس سے بہتر کھیتیاں ہمیں بعد میں عطا کریں گے۔ تو اس واقعے کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے اس پارے کے اندر کیا ہے، لہذا ہمارے لیے اس میں نصیحت کا جو پیغام ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر ہمیں مال و دولت سے نوازے تو غرور نہیں کرنا چاہیے، ہیلے بہانے نہیں بنانا چاہیے اور غریبوں کو دینے سے کترانا نہیں چاہیے کہ کہیں اللہ تعالیٰ کے عذاب بھی ہم پر نازل نہ ہو جائیں کہ اللہ کی دی ہوئی نعمت کو ہم بخیلی اور کنجوسی کر کے سینت کر کے رکھتے ہیں اور غریبوں کا حق ادا نہیں کرتے۔ اس کے بعد سورۃ الحاقہ ہے، اس سورت کے اندر اللہ رب العزت نے اصحاب الیمین اور اصحاب الشمال کا تذکرہ کیا ہے۔ قیامت کے دن کچھ لوگ خوش نصیب ہوں گے جن کو نامہ اعمال ان کے داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا، کچھ بد نصیب ہوں گے جن کے نامہ اعمال کا رجسٹر ان کے بائیں ہاتھ میں تھمایا جائے گا۔ جن کو داہنے ہاتھ میں اعمال کا رجسٹر دیا جائے گا وہ انسان کہیں گے ہاں اقرؤ کتابیا، دوڑتے پھریں گے لوگوں کے سامنے کہ لو یہ میرا عمل تھوڑا پڑھ کر کے سناؤ، یہ میرے زندگی کے اعمال ہیں، دنیا میں جو کرتا تھا انی ظننت انی ملاق حسابیا، مجھے یقین تھا پورا کہ مجھے میرا رب میرے اعمال کا حساب دیں گے، اچھا بدلہ عطا کریں گے، آج مجھے بدلہ ملا ہے، یہ میرے نامہ اعمال تو پڑھ لو، یہ میری نیکیوں کا رجسٹر تو تھوڑا دیکھو، تو یہ داہنے ہاتھ والے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ داہنے ہاتھ والوں کی یہ خوش نصیبی ہوگی کہ جنت میں خوش و خرم ہوں گے اور آرام کی زندگی بسر کر رہے ہوں گے، ہم ان کے لیے پھلوں کو ان کے سامنے جھکا دیں گے، قریب کر دیں گے، اور اللہ تعالیٰ فرمائے گا کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، کہ کھاؤ پیو اور موج اڑاؤ جو دنیا کے اندر تم عمل کر کے آئے تھے، آج تم کو اس کا بدلہ مل رہا ہے۔ تو یہ دائیں ہاتھ والے ہوں گے۔ اس کے مقابلے میں اللہ رب العزت نے بائیں ہاتھ والوں کا تذکرہ کیا کہ جب ان کے نامہ اعمال ان کے ہاتھ میں تھمائے جائیں گے تو وہ کہیں گے یا لیتنی لم اوت کتابیا، کاش کہ مجھے میرا نامہ اعمال نہ دیا گیا ہوتا، ولم ادری ما حسابیا، اور کاش کہ ہم جانتے ہی نہ کہ حساب کا دن کیا ہوتا ہے، یہ دن ہی نہ دیکھنا پڑتا ہمیں، یا لیتہا کانت القاضیہ، کاش کہ موت ہی ہمارا کام تمام کر دیتی، ہماری نہ ہی مال و دولت نے ہمیں کچھ فائدہ پہنچایا اور نہ ہی ہماری سلطنت آج ہماری کچھ کام آئی۔ پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے ان کو 70 گز کے بیڑیوں میں جکڑ دیا جائے گا اور جہنم میں لے جا کر کے ڈال دیا جائے گا، اور پھر ان کو سخت سخت قسم کے عذاب سے اللہ رب العالمین دوچار کریں گے، اور کھانے کے لیے جو دیا جائے گا وہ بھی سخت قسم کے کڑوے پھل اور ایسے ہی پینے کے لیے پیپ اللہ رب العالمین عطا کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا لا یأکلہ الا الخاطئون، جس کو سوائے گناہگاروں کے اور کوئی نہیں کھائے گا، یہ بد نصیبوں اور گناہگاروں اور جہنمیوں کا کھانا ہوگا کہ مجبوراً اس کو کھانا ہی پڑے گا اور پینا ہی پڑے گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ایمان کی دولت عطا کی ہے، بس اعمال کو اچھے بنائیں اور آخرت کو سنوارنے کی فکر کریں اور اس کی کوشش میں لگ جائیں کہ آخرت کی رسوائی ہمیشگی کی رسوائی ہے اور آخرت کی کامیابی ہمیشگی کی کامیابی ہے۔ اس کے بعد دوسری بات جو اس صورت کے اندر ہے وہ یہ کہ قیامت کے دن کی بعض ہولناکیوں کا تذکرہ اللہ رب العزت نے کیا ہے۔ اس کے بعد سورۃ المعارج ہے، اللہ رب العالمین نے یہاں بھی قیامت کے دن انسان کس طریقے سے اپنے جان چھڑانے کی کوشش کرے گا، اللہ تعالیٰ نے اس کا ایک منظر ذکر کیا ہے کہ انسان قیامت کے دن اپنے بال بچوں کو، اپنی بیوی کو، اپنے بھائی کو، اپنے رشتہ داروں کو اور دنیا کی ساری دولت کو دے کر کے جہنم کی آگ سے جان بچانے کی کوشش کرے گا، یہ سب کو فدیہ دینا چاہے گا، لیکن ظاہر سی بات ہے وہ جان چھڑا نہیں سکتا، وہاں کسی کو فدیے میں نہیں دیا جا سکتا، کیونکہ اللہ نے کہا اس دن نہ ہی ہم کسی کی سفارش قبول کریں گے اور نہ ہی کسی کا فدیہ قبول کیا جائے گا، دوسرے کو وہ کچھ بھی نہیں دے سکتے ہیں اور نہ ہی دوسرے کو دے کر کے اپنی جان چھڑا سکتے ہیں، بس انسان کے اعمال ہوں گے اور انسان ہوگا، اس کے عمل کے حساب سے اس کا نتیجہ طے کیا جائے گا۔ اس لیے اپنے اعمال کی اصلاح کر لیں کہ قیامت کے دن ہمارے اعمال ہی پر ہمارے نتیجے منحصر
منحصر ہونے والے ہیں، ہمارے اعمال ہی کے حساب سے ہمیں نتیجے ملنے والے ہیں۔ اس کے بعد دوسری بات جو سورۃ المعارج کے اندر ہے وہ یہ کہ اہل جنت کے چند صفات حمیدہ کا اللہ رب العزت نے تذکرہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک صفت بیان فرمائی کہ جنتی لوگ وہ ہیں جو ہمیشہ نماز پڑھتے ہیں، کبھی نماز نہیں چھوڑتے، ٹال مٹول اور بہانے نہیں بناتے ہیں، بلکہ پابندی کے ساتھ نماز کا اہتمام کرتے ہیں۔ دوسری چیز یہ ہے کہ غریبوں اور مسکینوں کا خیال رکھتے ہیں، جو اللہ نے مال اور دولت عطا کیا ہے ان میں سے ایک حصہ غریبوں اور مسکینوں میں بھی تقسیم کرتے ہیں، صرف اپنا ہی نہیں دیکھتے ہیں بلکہ غریبوں اور مسکینوں کا بھی خیال رکھتے ہیں اور ان کی مجبوری میں ان کا سہارا بنتے ہیں۔ تیسری چیز یہ ہے کہ قیامت کے دن کی تصدیق کرتے ہیں۔ یہ اہل ایمان کی ایک صفت ہے کہ ہم قیامت کو دیکھے نہیں ہیں لیکن پورا ایمان اور یقین ہے کہ وہ دن برحق ہے، قیامت کا دن آنا ہی آنا ہے جس میں انسان کے اعمال کا پائی پائی کا حساب و کتاب اس کو دیا جائے گا، تو اس بات کی بھی تصدیق کرتے ہیں، ایمان اور یقین رکھتے ہیں۔ چوتھی چیز یہ ہے کہ اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہیں۔ یہ اللہ والوں کی صفت ہوتی ہے کہ وہ اعمال کرتے ہیں، نیکیوں میں لگے رکھتے ہیں، لیکن پھر بھی انسان ہونے کے ناطے اللہ کے عذاب کا ڈر رہتا ہے کہ کسی کوتاہی کی وجہ سے، کسی غلطی کی وجہ سے ہماری یہ نیکیاں اور محنت رائے گاں اور بیکار نہ چلی جائے، اس لیے وہ اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہیں۔ اور پانچویں صفت ان کی یہ ہے کہ اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ جو جائز جگہیں استعمال کرنے کے لیے اللہ نے عنایت کی ہیں انہی جگہوں پر استعمال کرتے ہیں، حرام جگہوں پر اپنی شرمگاہوں کو استعمال نہیں کرتے، زناکاری سے پرہیز کرتے ہیں، بدکاری سے اپنے دامن کو پاک و صاف رکھتے ہیں۔ چھٹی صفت یہ ہے کہ امانتوں کی حفاظت کرتے ہیں، کوئی بھی ان کے پاس کوئی سامان رکھنے کے لیے دے خیانت نہیں کرتے، اس کے مال کو ہڑپ نہیں کر جاتے بلکہ حفاظت کے ساتھ رکھ دیتے ہیں اور وقت آنے پر امانت ان کو واپس لوٹا دیتے ہیں۔ ساتویں صفت ان کی یہ ہے کہ وعدہ خلافی نہیں کرتے، جو وعدہ کرتے ہیں اس کو پورا کرتے ہیں، اور یہ ان کی صفت ہے کہ وعدہ وفائی ان کی زندگی کا ایک لازمہ جز ہے، وہ کبھی بے وفائی کا ثبوت نہیں دیتے ہیں۔ اور آٹھویں صفت ان کی یہ ہے، اللہ رب العزت نے ذکر فرمائی ہے کہ گواہی پر قائم رہتے ہیں، صحیح بات کی گواہی دیتے ہیں اور اس پر ڈٹے رہتے ہیں۔ یہ نہیں کہ حالات اور ماحول کو دیکھتے ہوئے، لوگوں کو دیکھتے ہوئے اپنی باتوں کو بدلتے چلے جائیں، تو یہ ان کی صفت نہیں ہے۔ وہ ایک بات جس کو صحیح سمجھتے ہیں، حق جانتے ہیں، اس کی گواہی پر ڈٹ جایا کرتے ہیں اور اس کی مخالفت نہیں کرتے۔ نویں صفت ان کی یہ ہے کہ نماز کی حفاظت کرتے ہیں۔ آج ہمارے بہت سے بھائی نماز تو پڑھتے ہیں لیکن ساتھ ہی ساتھ کچھ ایسے کام بھی کرتے ہیں کہ ہماری نماز کی نیکیاں ضائع اور برباد ہو جاتی ہیں، یا نماز تو پڑھتے ہیں لیکن جس طریقے پر پڑھنا چاہیے اس طریقے پر نہیں پڑھتے ہیں، اور نماز تو پڑھتے ہیں لیکن ہمیشہ نہیں پڑھتے ہیں، اس کی حفاظت نہیں ہو پاتی ہے۔ اس لیے ہم اگر مومن ہیں تو نیکیاں پہلے ہی سے ہمارے پاس کم ہیں، نیکیوں میں پہلے ہی سے ہم بہت ہی گرے پڑے ہیں اور بہت ہی پیچھے ہیں، اس لیے جو کچھ تھوڑی بہت نیکیاں کر کے رکھے ہیں اس کی حفاظت کریں کہ اس میں بھی اگر گناہ کے ذریعہ ان نیکیوں کو آپ ختم کر لے جائیں گے تو آپ کے کھاتے میں بچے گا کیا سوائے گناہ کے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا جو نماز کی حفاظت کرتے ہیں، ہم نماز پڑھتے ہیں، دیگر برائیوں سے اپنے آپ کو پاک و صاف رکھیں، نماز بھی انتہائی خشوع و خضوع کے ساتھ اللہ کے رسول کی سنت کے مطابق ادا کریں تاکہ ہماری نماز کے جو ثواب ہیں وہ مکمل اللہ تعالیٰ کے پاس محفوظ رہے۔ اس لیے آپ اس بات کا خیال رکھیں کہ ہمارے بعض اعمال کی وجہ سے کہیں ہماری عبادتوں کے ثواب ضائع اور برباد نہ ہو جائیں۔ اس کے بعد سورہ نوح ہے۔ اس سورت کے اندر اللہ رب العالمین نے حضرت نوح علیہ السلام کی زندگی کے ایک طویل دعوت و تبلیغ کا جو سلسلہ تھا اس کا تذکرہ کیا ہے، اور اس کا انداز کیا تھا اس کا بھی تذکرہ کیا ہے کہ نوح علیہ السلام کو جب حکم ملا کہ قوم والوں کو سمجھائیے، توحید کی دعوت دیجیے، تو رات دن ان میں تبلیغ کرنے لگے، کھلم کھلا بھی، چپکے چپکے بھی ان کو دعوت دینے لگے، لیکن وہ لوگ بھی بڑے ڈھیٹ تھے اور
بڑے ہی نافرمان تھے، ان لوگوں نے اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال لی، اپنے چہروں پر کپڑے لپیٹ لیے اور ان کی باتوں کو سننے سے انکار کر دیا اور ان کی باتوں سے اعراض کرنے لگے۔ جب مایوس ہو گئے تب اللہ تعالیٰ سے حضرت نوح علیہ السلام نے ان کی تباہی اور بربادی کی دعا کی۔ اور ہو بھی کیوں نہ ایک اللہ کی عبادت کو چھوڑ کر لوگ اپنی جانب سے معبود دوسروں کو بنا لے۔ نوح علیہ السلام کے قوم میں بت پرستی کا آغاز ہوا اور وہ لوگ ود، سوا، یغوث، یعوق اور نصر، یہ 5 بڑے بڑے لوگ تھے ان کے علاقے کے، جن لوگوں کو بعد میں ان لوگوں نے پوجنا شروع کر دیا اور اللہ کو چھوڑ کر معبود بنا لیے۔ اور اتنا لمبا 950 سال تک دعوت و تبلیغ کے بعد اگر قوم ماننے کے لیے تیار نہ ہو تو ظاہر سی بات ہے اب ایک ہی راستہ ہے کہ جس عذاب کا وہ مطالبہ کر رہے ہیں وہ عذاب ان کو دکھا دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور اللہ تعالیٰ نے ان سارے لوگوں کو پانی کے زلزلے میں غرق کر دیا۔ تو یہ نوح علیہ السلام کی دعوت اور ان کی قوم کی نافرمانی کا تذکرہ اللہ رب العزت نے اس صورت کے اندر کیا ہے۔ اسی پس منظر میں تمام لوگوں کو توبہ و استغفار کی اللہ رب العزت نے تلقین کی ہے کہ ہم اور آپ اللہ تعالیٰ سے خوب توبہ و استغفار کریں کہ اس کے ڈھیر سارے فائدے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے چند فائدوں کا تذکرہ کیا ہے، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، کہ لوگوں تم اپنے رب سے استغفار کرو، وہ بہت ہی زیادہ معاف کرنے والا ہے۔ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، وہ تم پر استغفار کی وجہ سے آسمان سے مسلدھار بارش کو نازل فرمائے گا، اور وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، مال اور اولاد کے ذریعہ تمہاری مدد کرے گا، اور وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، تمہارے لیے باغات کو اور اسی طریقے سے نہروں کو اللہ تعالیٰ جاری کر دے گا۔ کتنے فائدے ذکر کیے، ایک تو استغفار کا فائدہ یہ ہے کہ ہمارے گناہوں کو اللہ معاف کر دے گا اگر اللہ تعالیٰ سے گناہوں کی معافی کا سوال کریں گے۔ دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ اگر اولاد نہیں ہے اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں سے توبہ کریں، استغفار کریں، اللہ تعالیٰ اولاد عطا کریں گے۔ مال و دولت کی کمی ہے، توبہ و استغفار کریں، اللہ مال و دولت کی فراوانی عطا کر دے گا، اللہ تعالیٰ مال و دولت کے انبار آپ کو عطا کر دیں گے، توبہ و استغفار کریں۔ چوتھی چیز یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس پھل فروٹ کے باغات نہیں ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو باغات عنایت کریں گے، اور اگر آپ کے پاس نہریں نہیں ہیں تو اللہ تعالیٰ اپنے خزانے سے آپ کے لیے نہریں جاری کر دے گا۔ تو یہ توبہ و استغفار کے فوائد کا اللہ نے تذکرہ کیا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کرتے رہیں، استغفار کو لازم پکڑیں کہ اس کے ڈھیر سارے فائدے ہیں قرآن و سنت کے اندر۔ اس کے بعد سورۃ الجن ہے، اس سورت کے اندر نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر جنوں کے ایمان لانے کا تذکرہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وادی نخلا میں قرآن کریم کی تلاوت فرما رہے تھے، وہاں جنوں کی جماعت کا وہاں سے گزر ہوا، ان لوگوں نے قرآن کو سنا اور فوراً ایمان لے آئے کہ ہم نے ایک عجیب و غریب قرآن سنا ہے جو ہدایت کی طرف رہنمائی کرتا ہے، اس لیے ہم ایک اللہ کی عبادت کرنے کا اقرار کرتے ہیں اور شرک نہیں کرتے۔ دوسری بات یہ ہے کہ مسجد اللہ کی عبادت کے لیے ہے، اس میں غیروں کی عبادت نہ کی جائے، غیروں کو نہ پکارا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، کہ یہ مسجدیں اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے ہیں، اس لیے اللہ کے علاوہ کسی اور کو ان مسجدوں میں نہ پکارا جائے۔ ہم واحد بن کر اللہ کی عبادت کریں اس کے گھروں میں، اور غیروں کو اس کے ساتھ عبادت میں شریک نہ کریں کہ یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اس کے بعد سورۃ المزمل ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سورت میں یہ حکم دیا گیا ہے کہ آپ قیام اللیل کا اہتمام کریں، راتوں میں اٹھ کر نماز تہجد کو ادا کریں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا، کہ چادر اوڑھنے والے آپ رات میں قیام کریں، یا تو آدھی رات یا اس سے کچھ کم کر لیں، لیکن قرآن کو ترتیل کے ساتھ پڑھیں۔ تو اللہ رب العزت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان آیات میں نماز تہجد کے اہتمام کا حکم دیا ہے۔ اسی آیت کی روشنی میں بعض اہل علم نے لکھا ہے کہ آپ پر تہجد کی نماز
فرض تھی۔ دوسری بات جو اس صورت کے اندر ہے وہ یہ کہ قرآن میں سے جہاں سے ہم کو آسان لگے ہم اس سے تلاوت کریں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، قرآن میں سے جو آسان تم کو لگے نماز میں اس کی تلاوت کرو، لیکن نماز کی پابندی کرتے رہو، اور یاد رکھو تم جو بھی نیکیاں کرو گے اللہ تعالیٰ کی یہاں اس کا بہترین سے بہترین انداز میں اور کافی زیادہ بڑھوتری کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی یہاں اس کا بدلہ پاؤ گے۔ اس لیے اچھے اعمال کو جمع کرنے شروع کر دو۔ اس کے بعد سورۃ المدثر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب پہلی وحی نازل ہوئی اقرأ بسم ربک الذی خلق، اس کے بعد چند عرصے تک وحی کا سلسلہ منقطع رہا۔ پھر اللہ رب العزت نے اس سورت کے ابتدائی آیتوں کو نازل فرمایا جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تبلیغ کا حکم دیا کہ یا ایھا المدثر قم فانذر، کہ اے چادر اوڑھنے والے آپ اٹھ جائیے اور لوگوں کو ڈرانا شروع کر دیجئے۔ قم فانذر وربک فکبر، اور آپ اپنے رب کی تکبیر اور بڑائی بیان کرتے رہیے۔ وثیابک فطہر، اور اپنے کپڑے کو پاک و صاف رکھیے۔ والرجز فاہجر، اور بتوں کی عبادت کو اور گندگی کو آپ ترک کر دیجئے۔ ولا تمنن تستکثر، اور کسی پر احسان کر کے زیادتی کا آپ زیادتی کی امید مت رکھیے۔ تو یہ آیتیں اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی۔ اللہ اکبر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے حکم دیا کہ آپ اٹھ جائیے، اور اللہ کے اس حکم پر آپ جو کھڑے ہوئے تو زندگی بھر کھڑے رہے، اور اس کے دین کی تبلیغ اور اس کی دین کی نشر و اشاعت کے لیے آپ نے اپنی پوری زندگی وقف کر دی، اور کائنات کے آج مختلف گوشے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی ساتھیوں کی محنت کا یہ نتیجہ ہے کہ دین اسلام کی روشنی پہنچ چکی ہے۔ دوسری بات جو اس صورت کے اندر ہے وہ یہ کہ جہنم میں کس چیز نے داخل کر دیا۔ اللہ تعالیٰ جب جنتیوں کو جنت میں داخل کریں گے تو جنتی جہنمیوں سے پوچھیں گے ما سلککم فی سقر، کیوں جہنم میں چلے گئے؟ دنیا میں ہمارے ساتھی تھے، ایک ساتھ اٹھنا بیٹھنا تھا، ہماری آپ سے پہچان تھی، آخر کیا تمہاری غلطیاں تھیں جن کی وجہ سے آج تم جہنم میں چلے گئے؟ جواب سنیے ناظرین کرام، سب سے پہلا جواب وہ یہی کہیں گے کہ لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ ہماری دوسری جو غلطی ہے وہ یہ کہ وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، اور غریبوں کو کھانا بھی نہیں کھلاتے تھے۔ مال و دولت کے انبار تھے ہمارے پاس، خود ہی کھا کر پیٹ بھر کے سو جایا کرتے تھے، پڑوسی بھوکے رہ جایا کرتے تھے، وہ در در کے بھکاری بن کر زندگی گزارتے تھے، اور ہمارے کھانے پڑے پڑے سڑ جایا کرتے تھے۔ تیسری غلطی یہ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، اور ہم کھیل تماشا کرنے والوں کے ساتھ، فالتو بحث و مباحثہ کرنے والوں کے ساتھ اپنے وقت کو گزارا کرتے تھے۔ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، اور ہم قیامت کے دن کے منکر تھے، قیامت کے دن کے انکاری تھے، یہاں تک کہ حَتَّى أَتَانَا الْيَقِينَ، موت آ گئی، موت کا وقت آ گیا تو یہ اپنا عذر پیش کریں گے۔ سب سے بڑا عذر اور پہلا عذر یاد رکھیں جس کو ہم بڑی ہی سستی اور کاہلی کے ساتھ چھوڑ دیا کرتے ہیں۔ قرآن کی یہ آیت کریمہ صاف بتلاتی ہے کہ بے نمازی جہنم میں جانے والے ہیں۔ اس لیے اگر آپ جہنم سے بچنا چاہتے ہیں نماز کی پابندی کریں، کہ بے نمازی سب سے پہلے جہنم میں جا کر یہی عذر پیش کریں گے کہ دنیا میں ہم نے نماز نہیں پڑھی تھی۔ اور دو عذر ہیں، ایک تو حقوق اللہ ہے، دوسرا حقوق العباد ہے۔ نماز حقوق اللہ ہے اور مسکینوں کو کھانا کھلانا یہ حقوق العباد ہے۔ اس نے نہ ہی اللہ کا حق ادا کیا نہ ہی بندوں کا حق ادا کیا، اس لیے جب کسی کا اس نے حق ادا نہیں کیا تو اس کا حق یہ بنتا ہے کہ وہ جہنم کی آگ میں جلے، اور وہ جہنم کی آگ میں جلیں گے۔ اس کے بعد سورۃ القیامہ ہے۔ اس سورت کے اندر اللہ رب العالمین نے ایک بات یہ ذکر فرمائی ہے کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو گناہگار وہاں سے بھاگنے کی جگہ تلاش کریں گے، کہیں گے این المفر، بھاگنے کی جگہ کہاں ہے؟ لیکن وہ دن ایسا نہیں ہوگا کہ انسان کہیں چھپ سکتا ہو، چاہے پہاڑوں کے دامن میں ہو یا کسی بڑی بلڈنگ کے اندر ہو یا کسی
اور غفے کے اندر ہو، وہ چھپنے کی طاقت ہی نہیں رکھ سکتے، بھاگنے کی کوئی جگہ ہی نہیں ہے، وہاں تو ان کو اپنے کیے کا پورا وبال بھگتنا پڑے گا، کیے کا پورا مزہ چکھنا پڑے گا۔ اس لیے قیامت کے دن بھاگنے کی کوئی جگہ نہیں ہے، اس لیے اعمال کو اچھے کر لیں اور اس دن اپنے اعمال کو اچھے اعمال کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہوں۔ دوسری بات یہ ہے کہ نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ جب قرآن آپ پر اتر رہا ہے تو آپ کو جلد بازی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، سکون کے ساتھ آپ اس کو سنیں، بعد میں دہرائیں، ہم آپ کے دلوں میں اس کو محفوظ کر دیں گے۔ ہوتا یہ تھا کہ شروع میں نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر جب قرآن کی آیتیں اترتی تھیں تو آپ تیزی کے ساتھ جبریل علیہ السلام کے ساتھ جلدی ان آیتوں کو دہرانے لگتے تھے کہ کہیں بھول نہ جاؤں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ ایسا نہ کریں، لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ ان علینا جمعہ وقرآنہ، کہ آپ اپنے ہونٹ کو جلدی حرکت نہ کریں تاکہ آپ اسے جلدی سے یاد کر لیں، بلکہ آپ کو پڑھانا، آپ کے دلوں میں اس کو محفوظ کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے، اور لوگوں تک پہنچانا بھی یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اس لیے فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ، جب ہم پڑھ کر کے ختم کر لیں فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ تو آپ اس کے پیچھے اس کو دہرایا کریں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تعلیم دی تھی کہ آپ سکون کے ساتھ پہلے سنیں پھر بعد میں دہرائیں، ہم آپ کے سینوں میں اس کو جمع کر دیں گے۔ تیسری بات وہ یہ کہ قیامت کے دن کچھ چہرے روشن اور تر و تازہ ہوں گے اور کچھ چہرے پسمردہ، افسردہ اور جھکے ہوئے ہوں گے، ان کے چہروں میں سیاہی چھائی ہوئی ہوگی۔ جو مومن ہوں گے ان کے چہرے روشن اور تر و تازہ ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، کہ اس دن کچھ چہرے روشن اور تر و تازہ ہوں گے اور اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے۔ یہ اہل سنت والجماعت کا متفقہ عقیدہ ہے کہ مومنین قیامت کے دن اپنے انہی آنکھوں سے اللہ رب العزت کو ان کے اصلی شکل و صورت میں دیدار کریں گے، اور کوئی آڑ اور رکاوٹ ان کے درمیان نہیں ہوگی۔ جس طریقے سے 14ویں کے چاند کو دیکھنے میں کسی کو کوئی دقت اور پریشانی نہیں ہوتی ہے، ویسے ہی مومنین اللہ تعالیٰ کا قیامت کے دن دیدار کریں گے۔ چوتھی بات یہ ہے کہ جس اللہ رب العزت نے ہمیں پانی کے حقیر قطرے سے پیدا کیا، کیا وہ دوبارہ ہماری اسی شکل و صورت میں ہمارے اسی جسم کو لوٹا نہیں سکتا؟ یقیناً لوٹا سکتا ہے۔ جب ہم کچھ بھی نہیں تھے، کوئی حیثیت نہیں تھی، اللہ نے ہمیں وجود بخشا، ایک ہنستا کھیلتا انسان بنایا، تو اسی جسم کو واپس لوٹانا اللہ تعالیٰ کے لیے کون سی تعجب کی بات ہے؟ وہ تو ہر چیز پر قادر ہے اور وہ ایسا کر سکتا ہے۔ اس کے بعد سورۃ الدہر ہے، اس سورت کے اندر جنت کی پربہار اور لازوال نعمتوں کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے کہ وہاں ڈھیر ساری نعمتیں ہوں گی، اور مقابلے میں جہنم کی سختیوں کا اور شدتوں کا اللہ رب العزت نے ذکر کیا ہے۔ جنت کے بارے میں کہا کہ انسان کے لیے ہم نے ڈھیر ساری نعمتیں رکھی ہیں، شراب کی 2 نہریں ہوں گی، ایک ٹھنڈی شراب کی اور ایک گرم شراب کی۔ ٹھنڈی شراب جس کے اندر جو شراب ہوگی اس میں کافور کی آمیزش ہوگی اور وہ شراب ٹھنڈی ہوگی، اور دوسری جو شراب ہوگی وہ زنجبیل کی ملاوٹ ہوگی اور یہ شراب گرم شراب ہوگی، اور یہ نہر سلسبیل سے جاری ہونے والا شراب ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے شراب کی 2 نہریں جنت کے اندر رکھی ہیں۔ اس کے علاوہ ڈھیر ساری نعمتوں کا اور جنت کی لازوال نعمتوں کا اللہ نے تذکرہ کیا ہے۔ آخری بات سورہ مرسلات کے اندر اللہ رب العزت نے وقوع قیامت کے وقت کے چند حالات کا تذکرہ کیا ہے کہ جب قیامت واقع ہوگی تو کیا عالم ہوگا کائنات کا، ستارے ٹوٹ جائیں گے، آسمان بے نور ہو جائے گا، اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کر روئی کے گالوں کی طرح اڑتے پھریں گے، اور کائنات درہم برہم ہو جائے گا۔ تو یہ قیامت کے دن کی ہولناکی کا عالم ہوگا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین تو ہم تمام لوگوں کو قیامت کے دن کی ہولناکیوں سے محفوظ رکھ۔